اگر آپ نے مخرج میں جڑ ہی مینشن نہیں کیا تو مارکس کس چیز کے؟ کسی چیز کے مارکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم پڑھے تھے جی اصول مخارج. پچھلی کلاسز میں ہم نے جوف دہن، حلق اور لسان کی کہلے کچھ کلاسیفیکیشنز پڑھی تھی. آج کی کلاس میں بھی ہم لسان کو ہی ڈسکس کریں گے، لیکن لسان جو ہے اس کی ایک آخری برانچ ہے جو رہتی ہے ڈسکس کرنی. آج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. جیسا کہ ہمارے پاس ہے جی لسان، اقصی لسان ہم نے کور کر لیا، وسط اللسان ہم نے کور کر لیا، حافت اللسان، اور لاسٹ کلاس میں چونکہ ہم نے را کا ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا تو اس سے ہمارا طرف اللسان یعنی کہ زبان کا کنارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو اب زبان کے حصوں کے نیم اور اس حصے سے کون کون سا لیٹر ادا ہوتا ہے یہ سب چیزوں کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ ہر کلاس کے سٹارٹ میں پیچھے سے بات سٹارٹ کرتی ہوں تاکہ ایک نئے دیکھنے والے کے لیے تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ ریکال ہو جائے کہ ہم نے پیچھے اب تک کیا پڑھا ہے اور اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. لیکن جو لوگ اپنی پوری کلاسز کمپلیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے تو کہہ لیں یہ چیز جو ہے بالکل آسان ہے. آج کی کلاس میں ہم نے کیا سٹارٹ کرنا ہے؟ رأس اللسان. رأس اللسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کی نوک. اب زبان کی جو نوک ہے وہ پڑھنا باقی رہ گیا ہے. باقی سب چیزیں زبان کے ساتھ ساتھ تالو بھی جہاں جہاں انوالو ہوا تھا، یعنی کہ جو ہمارا حنک تھا، حنک کہتے ہیں تالو کو، تالو تھا، وہ بھی ہم نے اس میں جو ہے ساتھ ہی اقصی لسان کے ساتھ اور حافت اللسان یا وسط اللسان کے ساتھ ہمارا تالو کا جو پورشن تھا وہ بھی ہم نے کور کر لیا تھا. اب ہے جی زبان کی نوک. اب زبان کی نوک سے 9 لیٹر ادا ہوتے ہیں. یہ 3 کا سیٹ ہے، پھر یہ 3 کا سیٹ ہے اور یہ 3 کا سیٹ ہے. آج کی کلاس میں اس سیٹ کو ہم کور کریں گے، طا، دال اور تا، کیونکہ ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تینوں کی جب ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی موٹا ہے، کوئی باریک ہے. خیر وہ ایک صفات کے اکارڈنگ ایک چیز آ جاتی ہے، لیکن مخارج کے اکارڈنگ میں انشاءاللہ ان تینوں لیٹرز کو آج ہم دیکھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. چلیں جی، لسان میں ہم نے کیا پڑھنا ہے آج؟ رأس اللسان. رأس اللسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کی نوک کو. زبان کی نوک کا جو حصہ انوالو ہوگا اس کو میں نے جو ہائی لائٹ کر دیا. اب زبان کی نوک اور اس کے اوپر یہ جو اس کی پشت ہے نا، یہ ایریا بھی کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ انوالو ہوگا، اس لیے میں نے اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیا ہے. اب زبان کی نوک سے جو لیٹرز ادا ہوں گے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف نطعیہ. حروف نطعیہ. اور کون سے لیٹرز کا یہ لقب ہے؟ ان تینوں کا. باقی جو 6 ان کا یہ لقب نہیں ہے، ان کا اور لقب ہوگا. حروف نطعیہ کس کا لقب ہے؟ طا، دال اور تا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے جتنے بھی القابات ہیں وہ سارے کے سارے نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے. انشاءاللہ لاسٹ کلاس جو ہماری ہوگی اس میں جتنے بھی القابات ہیں ان کی ایک دفعہ ریویژن کروا دوں گی، لیکن کوشش کریں کہ آپ نے القابات ساتھ ساتھ اپنے نوٹس کے اوپر مینشن کرنے ہیں. طا، دال اور تا کا لقب کیا ہے؟ حروف نطعیہ. اس کی پروننسیشن بھی بار بار ویڈیو پاز کر کے سنا کریں، سمجھا کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں. چلیں جی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. حروف نطعیہ کا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مخرج. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے. اب یہاں پہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ زبان کی نوک رأس اللسان. ٹھیک ہے، پورا اس کا آپریشن کیا کریں مخرج کا کہ اچھا بات کیسے بنی ہے. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ، ثنایا سامنے کے 2 دانت ہیں، ثنایا 2 دانت، علیہ سامنے کے اوپر کے 2 دانت. ٹھیک ہے. اب ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی کہ اگر یہ ہمارا دانت ہے نا، یہ دانت ہے، اس دانت کی جو جڑ ہے جہاں سے یہ مسوڑے کو جا کے لگتی ہے، یہ اس کی جڑ ہوتی ہے دانت کی نا، جہاں سے یہ کہہ لو کہ اٹیچ ہوتا ہے مسوڑے کے ساتھ. پچھلی لام نون را جو تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ثنایا علیہ کے اوپر، یعنی کہ زبان کی جو طرف ہے نا، یعنی کہ جو اطراف ہے اس کے جو طرف اللسان ہے وہ مسوڑوں سے لگے. تو مسوڑا ہمارا یہاں پہ ہے، یہ مسوڑا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ال، ان اور او وہاں پہ جا کے لگ رہے تھے. لیکن
اب چونکہ مسوڑوں کی بات ہی نہیں ہوئی، اب ہوئی ہے ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی کہ جہاں پہ دانت جس جڑ میں ہے اس جڑ کو زبان کی نوک لگنی ہے. کلیئر؟ تو یہ حروف ادا ہوں گے. کون کون سے؟ طا ادا ہوگا اور دال اور تا ادا ہوں گے. اب دیکھیں دونوں کی ڈائیگرام مختلف ہے. کیوں مختلف ہے؟ تا اور دال باریک لیٹر ہے. باریک لیٹر سے کیا مراد ہے کہ آپ کی اقصی لسان پیچھے سے نہیں اٹھے گی. اقصی لسان باریک لیٹرز میں نہیں اٹھتی، وہ بالکل اس طرح اپنی عارضی جو اس کی پوزیشن نا اسی میں عارضی حالت میں ہی رہے گی. اد دال پہ تو کلکلا کریں گے. یا فار ایگزامپل ابھی ہم اس کو حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، دال دال دال. ٹھیک ہے، تو آپ کی زبان جو ہے وہ ثنایا علیہ کی جڑ سے لگنی چاہیے، زبان کی نوک. اور تا تا تی تو. ٹھیک ہے، اس کا بھی مخرج آپ کو یہیں پہ ملے گا. لیکن اگر آپ کی زبان ثنایا علیہ کی جڑ کی بجائے آپ اس نوک پہ لگا رہے ہیں اد، تو یہ غلط ہے. اد یہ غلط ہے، آپ کی آواز بند ہونا شروع ہو جائے گی. نیکسٹ آ جائیے تو. تو کو ادا کرتے ہوئے آپ کی اقصی لسان جو ہے وہ پیچھے سے اٹھے گی، بھرا جائے گا آپ کا پورا منہ، جو ہوا منہ کے اندر آپ کی آواز بھری رہے گی. تو ثنایا علیہ کی جڑ سے لگائیں زبان کی نوک کو. تو 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 منہ بھرے. تا تا. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، منہ چوڑا کر دیتے تا کو داخل تے تے. یہ غلط ہو جائے گا، تے نہیں ہوتا، یہ تا ہی ہے. آواز کی جو ڈائریکشن ہے وہ اوپر کی طرف رکھنی ہے، تا. اور یہ تو تا تو تا تو. ایک میں آواز کھل کے آپ کو سنائی دے رہی ہے، ایک میں آواز آپ کو دبی ہوئی سنائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے سے اقصی لسان جب اٹھتی ہے تو آواز بند ہوتی ہے اندر. چلے جی، اب یہ پوری سلائیڈ میں نے آپ کو سمجھا دی. حروف نطعیہ ان دونوں کا جو ہے وہ لقب ہے، ان تینوں لیٹرز کا لقب ہے. دو ڈائیگرام میرے سامنے تھی. اور یہ پورا جو مخرج ہے یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. مخرج کے الگ مارکس ہے، لقب کے مارکس الگ سے ملیں گے. ٹھیک ہے، ڈائیگرام اب آپ کیسے بنائیں گے، لیکن انشاءاللہ جب ہم واٹس ایپ گروپ میں اس کو ڈسکس کریں گے تو ڈائیگرام میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک ہلکا سا ہنٹ دوں کہ آپ نا اس طریقے کا بس ہلکا سا خاکہ بنا لیں، بس نشاندہی کر لیں کہ یہ زبان ہے اس طرح. کیونکہ اس طرح پوری ڈائیگرام ہر ایک کے لیے بنانا تو مشکل ہو جائے گی. یا آپ لوگ پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں جب آپ لوگوں نے اپنے نوٹسز جو ہیں وہ نکلوانے ہیں، نوٹسز جو ہے نا آپ نے اپنے لکھنے ہیں. چلیں جی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلیے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حروف نطعیہ، دوبارہ سے میں نے اس کا لقب جو ہے بار بار مینشن کیا ہر سلائیڈ کے اوپر تاکہ یاد ہو جائے. اس کے بعد یہاں پہ ثنایا علیہ چونکہ انوالو ہے، اس مخرج میں ثنایا علیہ کی جو جڑ ہے. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جیسے فار ایگزامپل یہ جڑ ہے، یہاں پہ اگر آپ نے جڑ ہی نہ لکھا آپ کا پورا مخرج کراس ہے، اس کے مارکس نہیں ہے. کہیں بھی چلے جائیں، جب آپ نے جڑ ہی نہ لکھا، جیسے میں نے آپ کو لام نون اور را کے مخرج پڑھاتے ہوئے کیا کہا تھا کہ آپ نے وہاں پہ مسوڑے مینشن کرنا ہے. اگر مسوڑے نہ مینشن کیا تو آپ کے مخرج کے کیا مارکس ملیں گے؟ اگر آپ نے مخرج میں جڑ ہی مینشن نہیں کیا تو مارکس کس چیز کے؟ کسی چیز کے مارکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ثنایا علیہ کی جڑ سے کیا لگے گی؟ زبان کی نوک، رأس اللسان، زبان کی نوک لگے گی. ٹھیک ہے جی، اس لیے اس ڈائیگرام کو میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اگر ہلکا سا دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہماری زبان ہے اور یہ زبان کی جو نوک ہے، رأس اللسان ہے، یہ جا کے ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ، علیہ مطلب اوپر کے دو دانت، نچلے والے دو دانت آتے تو وہاں پہ سفلا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ چیز کا ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے. 3 لیٹرز یہاں سے جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، اور 3 لیٹرز میں تا موٹا لیٹر ہے اور دال اور تا جو ہے یہ باریک لیٹر ہے. اب چلتے ہیں جی اس کی پریکٹس کی طرف. تینوں میں نے اوپر مینشن کر دیا. پہلے اس کی الگ الگ سے سمپل والی پریکٹس کریں گے، پھر کہہ لیں کہ نیچے سے کمبینیشنز کی جو ہے پریکٹس کرتے ہیں. تا اور دال چونکہ کلکلا، تا کے اوپر اگر جزم آ گئی اور دال کے اوپر جزم آ گئی تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ کلکلا ہو جائے گا، کیونکہ یہ حروف کلکلا میں سے ہے. چلیں جی اس کو پڑھتے ہیں. آتو ایتو اوتو، آتو ایتو اوتو، آتو ایتو اوتو، اد اد اد، اد اد اد. اب دیکھیں آواز پتلی ہو گئی ہے، باریک ہو گئی ہے، اور یہاں پہ سنیں آتو ایتو اوتو، اد اد اد. ٹھیک ہے، اب چلیے تا کے اندر چونکہ ہمس کی بھی صفت ہے، اس میں سانس جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. ات ات ات،
اکثر لوگ پوچھتے ہوتے ہیں کمنٹ میں کہ باجی آپ تا پڑھی ہیں کہ سین پڑھی ہیں. میں سین نہیں پڑھی ہوتی, میں تا ہی پڑھی ہوتی ہوں. وہ آواز جو ہے ریکارڈنگ میں اس کی تھوڑی سی کی آواز آ جاتی ہے, لیکن وہ سی نہیں ہے, وہ تا ہی ہے. ات, 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 ٹھیک ہے, تا ہے, ہمس کے ساتھ ہے, اس پہ ہمس کی صفت ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ادا کرنا ات, ات, تو تا کی آواز ہی نہ آئے. اگر دبا دیں اندر, اگر ہم اس میں نہ ڈالیں, اس کی یہ صفت ہم کہہ لیں کہ چھپا جائیں, اس ڈر سے کہیں سین سے تو نہیں میچنگ ہوتی, نہیں سین سے میچنگ نہیں ہو رہی ہوتی, اس میں آپ کو تا کی ہی ساؤنڈ آتی ہے. ات, ات, ات. چلیں جی, اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. نطفتن, نطفتن, نطفتن. قدحن, قدحن, قدحن. اب قاف بھی موٹا, دال باریک. قدحن, قدحن, قدحن. فتنتن, فتنتن. اب یہاں پہ ایک غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں, فتنتن, تا کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ کلکلا کر دیتے. نہیں, کلکلا دال اور تا جزم پہ ہے, تا کے اوپر نہیں ہے. فتنتن, فتنتن, فتناتن بھی نہیں کرنا, نون کی زبر کو بھی لمبا نہیں کرنا. فتنتن, نطفتن, قدحن, فتنتن. چلیں جی, تینوں لیٹرز کو تینوں جو کمبینیشنز ہیں ان کو زبانی یاد کریں. اٹھتے, بیٹھتے, کھاتے, پیتے, اور کہہ لیں کہ کوئی بھی اپنے گھر کی مصروفیات آپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ان لیٹرز کو جو ہے یعنی ان کمبینیشنز کو جو ہے بار بار پریکٹس کریں. 1000 دفعہ کریں, 2000 دفعہ کریں, 3000 دفعہ کریں. جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا, تو آپ کے مخارج جو ہے اتنی زیادہ شارپ ہوتے جائیں گے. اچھا, مخرج کو شارپ کرنے کے لیے یا ان کو انہینس کرنے کے لیے اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ ہر انسان کا الگ ہوتا ہے, کچھ لوگ اونچا پڑھتے ہیں اور ان کے مخارج پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. باڈی کو تھوڑا سا ریلیکس رکھ کے آپ نے جو ہے اپنے مخارج کی پریکٹس کرنی ہے. آج کی کلاس اتنی ہی ہے. آج کی کلاس میں ہم نے جو رأس اللسان ہے اس میں سے تا, دال, تا کی جو ہے کمبینیشن ہم نے کور کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کمبینیشن 3 جو نیکسٹ لیٹر ہیں ان کی نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.